السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلہ میں کہ جمعہ کے دن مسجد کی صفائی کے لیے محلے کا لڑکا اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے چھت کی صفائی کے لیے اجازت مانگا تو مسجد کے ملازمین نے اجازت دے دی اور مسجد کے نیچے کا حصہ مسجد کے ملازمین نے صاف کیا۔ چھت کے کچھ حصے میں گرد اور کبوتر کا بیٹ رہ گیا تو اسی بات پر مسجد کے متولی نے مسجد کے ملازمین کو اونچی آواز میں کہا کچھ تو حلال کر کے کھاؤ۔ مفتیان کرام سے دریافت طلب ہے کہ مسجد کے متولی کو یہ جملہ کہنا کہ تم لوگ کچھ تو حلال کر کے کھاؤ کہنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے مہربانی ہوگی۔ نوٹ: اور یہ خیال رہے کہ مسجد کے ملازمین حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ سائل جو سوال کرنے والا ہے ان کا نام ہے محمد فیضان رضا ضیائی اور مولانا نوشاد عالم نظامی اور مولانا حافظ پرویز عالم، جامعہ مسجد چوک الہ آباد، پریاگ راج، یو پی الہند سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسمہ تعالی وتقدس۔ الجواب: بیعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے، مگر افسوس آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام تو عوام، خاص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر خاص بھی لوگوں کے دل آزاری کی کر بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف ان کے بالکل توجہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا دل توڑنا، تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا، دل توڑنا، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، طبرانی شریف کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ الفتوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 242۔ اور جس نے اللہ عز و جل و رسول کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو تکلیف پہنچانے والوں کے متعلق اللہ رب العزت القرآن کریم میں رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ کنز الایمان، یعنی اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 صفحہ نمبر 5، یہ حافظی قرآن میں ہے حوالہ۔ اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر مصباحین اردو شرح تفسیر جلالین میں ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا یرمونہم بغیر ما عملوا فقد احتملوا بہتانا تحملوا کذبا واثما مبینا بینا۔ ترجمہ: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں ان کے کسی جرم کے بغیر، یعنی ان پر وہ الزام لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا، تو وہ بہتان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جھوٹ کا وزن اٹھاتے ہیں، اور واضح یعنی بین گناہ کا بھی۔ جلد پنجم سورۃ الاحزاب تحت الآیت 558 میں ہے، صفحہ نمبر 279 میں یہ ذکر ہے۔ اسی میں دوسری جگہ کیا ذکر ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ
وعد لهم عذابا مہینا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ المرجع السابق صفحہ نمبر 5 حافظ قرآن میں ذکر ہے یہ۔ لہٰذا صورت مسئلہ میں حکم یہ ہے کہ متولی کا اس طرح کا جملہ استعمال کرنا مسجد کے خدام کے لیے جو تکلیف کا سبب بنے ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر متولی کا یہ جملہ توہین کی نیت سے ہے تو اعلیٰ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ اہان اللہ یوم القیامہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عالم کی توہین کی بے شک اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی بے شک اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 281 میں ذکر ہے۔ لہٰذا متولی خدام مسجد سے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کرے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستروں کو، یعنی جو پاکیزہ رہتے ہیں ان کو۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت 222 صفحہ نمبر 14 حافظ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ و رسولہ عالم۔